السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ضروری ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ عورتیں جو آٹا گوندتی ہیں، وہ گوندتے وقت کیا کیا غلطیاں کرتی ہیں، تو یہ غلطیاں کبھی نہ کریں۔ آپ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے جانے انجانے میں، اور حضرت علی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو فلسطین کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز میں ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ ان کو اس وقت دعا کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت ہی پریشان حال ہیں ابھی اپنی زندگی سے۔ ان کی زندگی میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں، تو ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر عورتیں یہ عمل کریں گی تو ان کے گھروں میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، اور ان کی ہر دعا قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی ہوئی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب میں جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو، اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی نہ رد کرتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان نے میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹیاں جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہیں اور وہ کچلی جا رہی ہیں تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھو دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوق اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا، اور اس
شک کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکے جائے بلکہ صبح اس کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جتنی فراہمی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی ناقدر بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کو فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں پر نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بورے والوں کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اسے روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باسی روٹی کھانے کے حوالے میں حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھانا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی زیادہ جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی۔
یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کے رواج میں آٹا چھنا ہوا ہوتا ہے تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جو کی بھی شروع کریں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور ثواب جاریہ کے طور پہ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔